بھی جی دھیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ اچھی ذرا جڑے کو دو بیٹھے رہنا آواز آ جائے۔ بمعنى أنه يسبق الأصل في مادة بدون العكس فيعلم بذلك أن العكس غير لازم لهذا الأصل۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف علامہ تفتزانی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کہ بواقی کا عکس مستوی کوئی نہیں، وہ ہیں 9 قضیے، وہ ہیں اور ان کا عکس کیوں نہیں آتا؟ بن نقض۔ کیا؟ شارع بن نقض کی وضاحت کرتا ہے۔ شارع کہتا ہے کہ بے دلیل تخلف فی مادۃ، نقض کا مطلب ہے کہ کسی مادے میں تخلف پایا گیا، کسی مادے میں تخلف پایا گیا، کسی مادے میں تخلف پایا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اصل سچا ہے، عکس جھوٹا ہے۔ عکس جھوٹا ہے، اصل سچا ہے، حالانکہ اصل سچا ہو تو عکس بھی سچا ہونا چاہیے، تو اصل سچا ہے لیکن عکس۔ جھوٹا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عکس لازم نہیں اس اصل کو، اگر لازم ہوتا تو جھوٹا نہ ہوتا۔ یہ مطلب ہے تخلف کا۔ کیا کہ جی شارع نے کہا ہے، ماتن نے کہا ہے بن نقض۔ شارع کہتا ہے کہ کسی مادے میں تخلف کی دلیل کی وجہ سے، کسی مادے میں تخلف کی دلیل کی وجہ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ اصل سچا ہے، اصل سے مراد کوئی بھی قضیہ لے لیں، وہ اصل ان 9 وچوں اصل سچا ہے، سچا ہے، عکس جھوٹا ہے۔ یعنی ایک مادے میں اصل سچا ہے اور عکس جھوٹا ہے، تو لہٰذا پتہ چلا بھی اگر عکس لازم ہوتا تو جھوٹا نہ ہوتا، جب جھوٹا ہے تو لہٰذا یہ عکس اس کو لازم نہیں، عکس اس کو، تو لہٰذا کلیے فن کے قواعد کلیے ہوتے ہیں، فن سے مراد منطق، فن کے قواعد کلیے ہوتے ہیں، تو یہ جب عکس نہیں آیا تو لہٰذا قانون بنا دیا کہ ان کا عکس آتا ہی نہیں، اگرچہ بعض مادوں میں ٹھیک ہوگا۔ قول ماتن کا بن نقض، یعنی تخلف کی دلیل کے ساتھ ایک مادے میں، اس معنی کے ساتھ کہ سچا ہے اصل، ایک مادے میں مادہ جزی مثال نو آندے جے منطق وچ، ایک مثال انہوں مادہ آندے جے بغیر عکس کے، تو جدو عکس نہیں آیا تو پس جانی گئی، پس معلوم ہو گیا اس کے ساتھ، ہو گئی یہ بات کہ عکس نہیں لازم اس اصل کو، کیونکہ لازم ہوتا تو خام خواہ اگر اصل سچا ہے تو عکس بھی، تو سچا جب نہیں ہے تو پتہ لگا کہ یہ لازم نہیں ہے۔ جی قول ماتن کا بن نقض ہے، یعنی تخلف کی دلیل کے ساتھ ایک مادے میں، اس معنی کے ساتھ کہ سچا آتا ہے اصل مادے میں بغیر عکس کے، بس معلوم ہوگی اس کے ساتھ یہ بات کہ عکس نہیں لازم اس اصل کو۔ سنیں اے پتہ لگ گیا بھئی اصل سچا ہے، اس کا عکس نکالا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جی وبيان التخلف في تلك القضايا أن خصها وهي الوقتية تصدق بڑے تصدق کو یار، تصدق بدون العكس فإنه يصدق لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربية لا دائما، ما كذب بعض المنخسف ليس بالقمر بالإمكان العام لا صدق لصدق نقيضه وهو كل منخسف قمر بضرورت۔ بس توجہ کر یار، تخلف کا بیان ان 9 قضایا میں، تخلف کا بیان ان 9 قضایا میں،
وہ یہ ہے کہ ان 9 میں سے جو سب سے اخص ہے نا، سب سے اخص ہے، وہ لیتے ہیں. تو جہاں خاص نہ پایا جائے عام کیسے پایا جائے گا؟ ان 9 میں سے جو خاص ہے نا اس کو لاتے ہیں سامنے. پھر آگے مزید وضاحت آ رہی ہے. جب خاص کا عکس مستوی نہیں نہ آتا تو لہذا عام کا بھی نہیں آتا. ان دھیان کریں کہ تخلف کا بیان ان 9 قضائے میں یہ ہے کہ ان 9 میں سے خاص ہے وقتیہ اور مرکبہ. یہ سب سے کیا ہے؟ خاص ہے. تو وقتیہ سچا آتا ہے، عکس نہیں سچا آتا. وقتیہ سچا آتا ہے، عکس سچا نہیں. سچا ہوتا ہے تو عکس سچا نہیں ہوتا. سنا جی؟ تو پتہ چل گیا کہ جب خاص کا عکس مستوی نہیں آتا تو عام کا بھی عکس مستوی نہیں آتا. جی کیا کیا جی؟ تخلف کا بیان ان 9 قضایا یہ ہے کہ ان میں سے خاص ہے وہ ہے وقتیہ. وہ لیتے ہیں تو وقتیہ ہے تو اس کا جب عکس نکالتے ہیں وقتیہ سچا ہے، وقتیہ سچا ہے لیکن اس کا جو عکس نکالتے ہیں وہ سچا نہیں. نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ پھر کسی کا بھی عکس نہیں آتا. ہوں ان دی مثال ہی ویکھ ادھروں. لا شے سوالب چلتے پے نے. سوالب لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیہ. انخساف کی سلب ہے قمر کے ہر فرد سے تربیہ کے وقت. جی جس لئے تربیہ دا وقت ہوں نا اس لئے سورج چند کولوں انخساف دی کی ہوں ہے وہ بالکل نیڑے ہوں اس لئے. جی سنے ہی پڑھیا جی. لا دائمن، لا دائمن سے کیا بنے گا؟ مطلقہ عامہ موجبہ کلیہ، کیونکہ سال بعد دوئی جز کیوں نہیں. او لکھے کل قمر منخسف بالفعل لکھے کتھے او پیچھا کر کے لکھیا نا غلطی لگ گئی ہے نا. لکھنا اتھے سی نا کہ ہے شاباش سے. ہوں یہ نال جوڑے پورے کر کے پڑھا دو میں ایک باری. لا شے بس بس وقت تربیہ اے سچا ہے کہ کوئی نہیں. تے دوجا کل اللہ چھڑنا کل قضیہ پڑھنا. انخساف کا ثبوت قمر کے ہر فرد کے لیے بالفعل ہے. تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں تو کوئی نہیں ہے. تے جے نہ ہو تے پھر وہ سورج چند گرہن تو بھی کوئی نہ نہیں. اے پورا وقتیہ سچائی اے پورا وقتیہ سچا ہے کہ کوئی نہیں سچا؟ سچا ہے. دھیان کریں. یہ جو پہلا ہے جی کون؟ لا شے یہ کون ہے؟ وقتیہ. تو وقتیہ مطلقہ جس لئے موجبہ ہوئے تے ان دا جڑا عکس مستوی ہونا سی نا او ممکنہ عامہ پیچھے کڈو نا. ان دا جڑا ہے نا اپنا کہ نہ دھیان کریں اے نہیں. اس کا عکس مستوی بھی نکالنا ہے سب سے اخص. سب سے یعنی وہ آگے آ رہا ہے بھئی یہ اگر نہیں آ سکتا تو اور کوئی بھی نہیں آ سکتا. جی اب اس کا عکس مستوی ہم نکالتے ہیں ممکنہ عامہ. کون؟ کہ بعض المنخسف لیس بقمر بالامکان العام. بعض المنخسف لیس بقمر بالامکان العام. سنیں اور جڑا ہے نا او کل قمر منخسف بالفعل ان دا عکس مستوی کرنا ممکنہ عامہ کی. بعض المنخسف لیس بقمر بالامکان العام. سنیں اچھا وہ تو موجبہ ہے نا. اے جڑا پہلے نا لا شے اصل اگوں جا کے دسنا ہے کہ اسیں اتنے ممکنہ عامہ کیوں کڈے. وہ ہے نا سالبہ کلیہ اور لا شے ان دا عکس مستوی کڈے ممکنہ عامہ سالبہ جزیہ کی کڈے. یہ کوئی سوال جواب آ رہے ہیں بھی ممکنہ عامہ کیوں کڈے تو پھر جزیہ کیوں کڈے. وہ کیوں آ رہے صرف ایک بار منو کہ یہ جو ہے نا کیڑا بعض المنخسف اے جھوٹا ہی اے جھوٹا ہے. اس دا عکس مستوی کڈے تے کیڑا
بعض المنخسف لیس بقمر بالامکان بے قمر کی سلب ہے کس سے؟ انخساف منخسف پڑھا انکساف، وہ تو اسم فعل ہے، قمر کی سلب ہے منخسف کے بعض افراد سے بالامکان العام، یہ جھوٹا ہے اس واسطے بھی یا مانا کرنا بتا بھی ٹھیک ہے نا کیڑا کہ بھئی قمر کا ثبوت منخسف کے بعض فردوں کے لیے ضروری نہیں، وجہ یہ کہ اس کی نقیض سچی ہے، اس کی نقیض اے ممکنہ اما موجبہ جزیہ ہے، اس دی نقیض اے ضروریہ مطلقہ موجبہ کلیہ، اور ممکنے دی نقیض ضروریہ مطلقہ تو ضروریہ مطلقہ دی ممکنہ اما، تو نقیض کلو منخسف قمر بضرورت ہے، قمر کا ثبوت منخسف کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انخساف کس چیز نو آندے نے؟ سورج چند دا بے نور ہونا، چند دا انو آندے نے انخساف، تے لہذا جڑا منخسف ہے وہ کی وہ قمر ہے جی، تے جڑا قمر ہے اس تے انخساف آندا ہے جی، اصل میں یہ سچا ہے کون؟ کلو منخسف قمر بالضرورت، تے لہذا ان دی جڑی نقیض ہے بعض المنخسف لیس بقمر، جو وقتیے دی پہلی جز دی نقیض ہے نا عکس مستوی ہے، وقتیے دی پہلی جز دا عکس مستوی ہے، یہ جھوٹا ہے اس لیے کہ اس کی نقیض سچی ہے، تو لہٰذا وقتیے کا عکس مستوی ہم نے نکالا پہلی جز کا، تو وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ ان کا عکس مستوی نہیں آتا۔ کیا کہ جی مثال جیسے لا شیء من القمر بمنخسف وقت تربیہ لا دائما، لا دائما یہ مطلقہ کلو مقمر منخسف بالفعل، منخسف بالفعل ہے، اے جڑی پہلی جز ہے اس کا ہم نے عکس مستوی نکالا بعض المنخسف لیس بقمر بالامکان العام، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، یہ یہ جھوٹا ہے، کیوں جھوٹا ہے؟ یہ کہ اس کی نقیض سچی ہے، کون؟ اور وہ ہے کل منخسف قمر بالضرورت ہے، کیونکہ قمر کا ثبوت منخسف کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، کیونکہ انخساف تو ان کا مطلب کی یہ ثبوت ضروری نہیں، ثبوت ضروری نہیں، اور وہ ممکنہ اما سالبہ سی نا کہ بعض فردوں کے لیے ثبوت ضروری نہیں، حالانکہ سارے فردوں کے لیے، ثبوت ضروری ہے، تو یہ ہو سکتا ہے جب کہ ثبوت سب فردوں کے لیے ثبوت ضروری بھی ہو اور بعض کے لیے ثبوت ضروری نہ ہو، ایسے نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھایا؟ وہ ہے نا بعض المنخسف لیس بقمر بالامکان العام، ان کا معنی موجبہ والا کرنا جنا کیویں کہ قمر کا ثبوت منخسف کے بعض افراد کے لیے ضروری نہیں، یہ جھوٹا ہے اس لیے کہ نقیض سچی ہے، کیڑی؟ قمر کا ثبوت منخسف کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے، تو یہ کہنا کہ بعض کے لیے ضروری نہیں، یہ جھوٹا ہے، کیونکہ یہ نقیض سچی ہے، کیونکہ انخساف چاند کے بے نور ہونے کا نام ہے، اب نقیض ہم نے نکالی ہے تو ٹھیک نہیں ہے، جھوٹی، اصل سچا ہے، لا شیء سچا ہے، نقیض جھوٹی ہے، کیونکہ اس کے نہ عکس مستوی جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس کی نقیض سچی ہے تب جھوٹا ہے جی۔ اور بیان تخلف کا ان 9 قضایا میں یہ ہے کہ اخص ان 9 کا وہ وقتیہ ہے، کا تصدق کبھی سچا ہوتا ہے وقتیہ بغیر عکس کے، انہوں نے مثال دیں دینے کیونکہ سچا ہے، پڑھ گو لا شیء من القمر بمنخسف وقت تربیہ لا دائما، لا دائما کی مطلب کل قمر منخسف بالفعل، باوجود جھوٹے ہونے بعض المنخسف لیس بقمر بالامکان العام کے، بعض المنخسف لیس بقمر بالامکان العام، کیوں؟ باوجہ سچے آنے اس کی نقیض کے، اور نقیض کل منخسف قمر بضرورت ہے، یہ رولے ہوں تاں ہی پہ رہنے بھی نقیض کندی کیڑی ہے، عکس مستوی کس دا کیڑا ہے، یہ نہیں پتہ لگتا تو رولا تاں ہی پہندا، اور تو کوئی مسئلہ کوئی رولا نہیں ہوتے جی۔ تخلف کا بیان ان 9 قضایا میں یہ ہے کہ ان 9 قضایا کا خاص اور وہ وقتیہ ہے، کبھی سچا آتا ہے بغیر عکس کے، کیونکہ سچا آتا ہے لا شیء من القمر بمنخسف وقت تربیہ لا دائما، باوجود جھوٹے ہونے
بعض المنخسف لیس بکامر بالامکان العام کے کہ کیوں جھوٹ ہے باوجہ یعنی اس کی نقیض کے اور وہ کل منخسف کامل بالضرورت ہے اگے وائزہ تحقق تخلف و عدم انعکاس فی الخص تحقق فی العام اذا العکس لازم صبر کر جب ثابت ہو گیا تخلف اور عدم انعکاس اخص میں تو متحقق ہو گیا عدم انعکاس عام میں جن نو میں سے اخص ہے وقتیہ مطلقہ جب اس کا عکس مستوی نہیں آتا تو باقیوں کو بھی نہیں آتا کیا کہ جی جب متحقق ہو گیا تخلف اور عدم انعکاس اخص میں اور وہ کیا ہے وقتیہ تو متحقق ہو گیا تخلف اور عدم انعکاس عام میں بھی ہونے کے پڑے ازل وجہ یہ ہے کہ عکس جو ہوتا ہے وہ قضیے کو لازم ہوتا ہے عکس قضیے کا قضیے کو لازم ہوتا ہے کیا کہ وجہ یہ ہے یہ ہے کہ عکس قضیے کا قضیے کو لازم ہوتا ہے آگے چل والا بنا کسل اکسل اقم ان اکسل اخص اور اگر عام کا عکس مستوی آئے تو اخص کا خام خواہ آتا ہے اگر اقم کا عکس مستوی آئے تو اخص کا خام خواہ آتا ہے کیوں لأن العکس یکون لازما لہ اس لیے کہ عکس ہوگا لازم عام کو اس لیے کہ عکس ہوگا لازم عام کو اگر عام کا عکس آئے نا جڑا قضیہ عام ہے تو عکس تو لازم ہوتا ہے لہٰذا عکس لازم ہو گیا کس کو خاص کو عام کو یا عام کو آگے چل ول والعام لازم للأخص اور عام لازم ہے خاص کو عکس مستوی لازم ہے عام کو عام لازم ہے اخص کو آگے بڑھوا ولازم اللازم لازم تو لازم کا لازم لازم ہوتا ہے اگر عام کا عکس مستوی آئے تو یہ لازم ہوگا کس کو خاص کو باجیا عام کو عکس مستوی عام حدوں کے قضیے کو لازم ہوتا ہے کہ اگر عام کا عکس مستوی آئے تو یہ عکس مستوی عام کو کیا ہوگا اور عام لازم ہوتا ہے کس کو خاص کا مطلب ہے جتنے خاص ہوتے عام ہیں تو پھر عام کے واسطے سے عکس مستوی لازم ہو گیا کس کو اخص کو تو لہذا خاص کا خام خواہ عکس مستوی آئے گا تو ہم نے ثابت کیا خاص کا تو آتا نہیں ہے اخص کا تو لہذا پھر عام کا بھی نہیں اینج کر کے دلیل چلائی نے جی اور جب متحقق ہو گیا تخلف اور عدم انعکاس اخص میں تو متحقق ہو گیا عدم انعکاس عام میں ایک میں ہو گیا ہن سنی کیونکہ عکس لازم ہوتا ہے قضیے کو اے گل اے وکھرا قضیہ ہے اے وکھرا قضیہ ہے کیڑا عکس لازم ہوتا ہے قضیے ایک قضیہ ہے ایک گل ہے پس اگر منعکس ہو عام تو منعکس ہوگا خاص بھی اگر عام کا عکس مستوی آئے گا تو پھر خاص کا بھی خام خواہ آئے گا کیوں آئے گا اس لیے کہ اب پچھلا قضیہ عکس ہوگا لازم عام کو اور عام لازم ہے خاص کو اور لازم کا لازم لازم ہوتا ہے جی اور جب متحقق ہو گیا تخلف اور عدم انعکاس خاص میں تو متحقق ہو گیا عام میں کیونکہ عکس لازم ہوتا ہے قضیے کو پس اگر منعکس ہوگا عام تو منعکس ہوگا خاص اس لیے کہ عکس ہوتا ہے لازم عام کو اور عام لازم ہے خاص کو اور لازم کا لازم لازم ہوتا ہے مطلب ہے تو جب وقتیے کا نہیں آیا نا تو باقی 8 کا بھی نہیں 8 کا نہیں آتا آگے جی فَيَكُونُ الْعَكْسُ لَازِمًا لِلْأَخَصِّ أَيْضًا ایزن تو جب لہذا جب عام لازم ہے خاص کو عکس لازم ہے عام کو عام لازم ہے خاص کو تو لازم کا لازم لازم ہوتا ہے لہذا پس ہوگا عکس لازم اخص کو بھی نتیجہ ہے نا تو لہذا جب اگر عام کو عکس لازم ہے تو اخص کو بھی عکس لازم ہوگا کیوں عکس لازم ہوگا عام کو عام لازم ہے تو پھر لازم کا لازم تو لہذا خاص کا بھی خام خاک سے مستوی آنا چاہیے حالانکہ ہم نے مثال دے کر ثابت کیا نہیں آیا
ہاں جی شاباش جی بس ہوگا عکس لازم خاص کو بھی سنے ہی اگے وقت بینا عدم انعکاس ہی ہاذا خلف، اور ہم نے ابھی مثال دے کر بیان کر دیا کہ عکس مستوی نہیں آیا، کس کا؟ خاص کا، خاص کا نہیں آیا، تو لہذا بس ہاذا خلف، یہ خلف ہے کیڑا کہ عام دا عکس مستوی آوے تے خاص دا نہ آوے نہیں ہو سکتا، جب خاص کا نہیں نہ آتا تو پھر عام کا بطریق نہیں آتا جی۔ اور تحقیق بیان کر دیا ہم نے تحقیق بیان کر دی اخص کا عدم انعکاس، عدم انعکاس، اے پچھلی مثال دے کے وقتیہ سب تو خاص ہے، ان دا عکس مستوی نہیں تو پھر عامہ دا بھی کوئی نہیں جی۔ اور تحقیق بیان کر دیا ہم نے خاص کا عدم انعکاس، ہاذا خلف اگے بننا وانما اخترنا وَإِنَّمَا اخْتَرْنَا وانما اخترنا فی العکس الجزئیۃ لأنها اعم من الکلیۃ۔ بس توجہ کریں، سوال ہے کہ یہ جو عکس مستوی اصل نکالا تھا لا شیعہ کا، جی ایک تو وہ موجبہ کلیہ وہ نہ سالبہ کلیہ تھا اور لا شیعہ، اور پچھو ویکھنا لا شیعہ من القمر ہے، وہ کیڑی شے وے سالبہ انہوں تیار رکھی نا یار، تو اس کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آنا چاہیے تھا، چاہیے تھا جی، لیکن ہم نے کیا نکالا ہے؟ کیا نکالا؟ سالبہ جزیہ، یہ کیوں کڈے ہے؟ یہ اس سوال ہے، سنیں ہی تو جواب ہے کہ جزیے میں اس لیے جزیہ اختیار کیا ہے کہ جزیہ کلیے سے عام ہوتا ہے، جزیہ کلیے سے عام ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ جتھے سالبہ جزیہ سچا آوے اتھے سالبہ کلیہ بھی خواہ مخواہ سچا ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے جی۔ جی او خاص دی عام کولوں سلب جائز ہے، جی خاص دی عام کو سلب جائز، بعض فردہ کولوں، خاص فردوں بعض الحیوان لیسا بے انسان ہے، کھوتا کوڑا، لیکن سب فردوں سے سلب ٹھیک نہیں ہے جی، کہ کوئی بھی حیوان انسان نہیں ہے جی۔ تو سالبہ جزیہ سچا آتا ہے، سالبہ کلیہ نہیں آتا، تو پتہ چلا کہ سالبہ جزیہ عام ہے، تو ہم نے بالکل جو سب سے عام تھا وہ عکس مستوی نکالا ہے۔ تھوڑی سمجھی گل؟ ہاں جی شبہ کیا کہ جی سوال ہے، سوال یہ ہے کہ سالبہ کلیہ کا عکس مستوی سالبہ کلیہ آتا ہے، نکالنا تھا، لیکن یہ کیا نکالا ہے؟ کیا نکالا؟ جزیہ، اس لیے کہ جزیہ عام ہے کس سے؟ عام میں کلیہ سے، تو جب جزیہ نہیں آیا جو عام ہے، جہاں عام نہیں پایا گیا، وہاں خاص بطریق اولا نہیں پایا گیا، جب جزیہ نہیں سچا آ رہا، آ رہا تو کلیہ بطریق اولا سچا، اے مطلب بھی جی سمجھیو گل۔ اور اس دو سوال اگلا بھی آ رہے، اور محض اختیار کیا ہم نے اور محض اختیار کیا عکس میں عکس میں جزیے کو، اور بعض المنخاسف لیسا بقمر بالامکان العام، اس لیے کہ جزیہ عام ہے کلیے سے، اور سلب جزی چوکھی ہوندی ہے، سلب کلی تھوڑی ہوندی ہے، جتھے نسبت و عام خاص مطلق ہے اوتھے بھی سلب جزی ٹھیک جے، جتھے نسبت و عموم خصوص من واجن اوتھے بھی سلب جزی ٹھیک ہے، انہاں دوواں سلب کلی ٹھیک نہیں ہے گی، نہیں سمجھے؟ انہاں دوواں سلب کلی ٹھیک، جنہیں دو کلیاں جو نسبت عام خاص مطلق دی ہے نا، اوتے ثبوت بھی ٹھیک ہے، ثبوت جزی بھی ٹھیک ہے، ثبوت کلی بھی ٹھیک ہے، سلب جزی بھی ٹھیک ہے۔ سلب کلی ٹھیک ہے، کلو انسان حیوان، جی کلو انسان حیوان، اے موجبہ کلیہ ہے، اینو الٹا دیو تو دو قضیے بنن گے، بعض الحیوان انسان، اے بھی سچا ہے، بعض الحیوان لیسا بے انسان، اے بھی سچا ہے، تے ابیض تے دوسرا کیڑا سی نسبت عموم خصوص امی باجن دی، ابیض تے اسود سی، ابیض تے حیوان نسبت ہیں کیا کہ اب اتنے دونوں پاسا سلب جزی جائز ہے، تیجاب جزی بھی جائز ہے، لیکن سلب کلی جائز کوئی نہیں۔ نسبت عموم خصوص من باجن میں، نسبت عموم خصوص من مطلق میں سلب جزی ہوتی ہے، سلب کلی نہیں ہوتی، تو سلب جزی عام ہے، تو جدوں عکس مستوی عام نہیں ٹھیک ہے تو خاص بھی نہیں، کیونکہ جہاں عام نہیں ہے وہاں خاص نہیں ہے، اے مطلب بھی جی۔ ہاں جی منع کر لی، اس لیے منع کرنا اور محض اختیار کیا ہم نے عکس میں جزیے کو، اس لیے کہ جزیہ عام ہے کلیے سے جی۔
ہر جزیہ موجبہ جزیہ موجب کلیے کو عام جے سالبہ جزیہ سالب کلیے کو عام ہے والممکنات العام کیونکہ جتھے سلب کلی ہوتے سلب جزی خام خواہ جتھے سلب جزی ضروری نہیں کہ سلب کلی بھی ہوئے اے میں جتھے ایجاب کلی ہوتے ایجاب جزی خام خواہ تو جتھے ایجاب جزی ضروری نہیں کہ خام خواہ ایجاب کلی بھی دھیان کرو یار والممکنات العامۃ لانها اعم من سائر الموجہات بس اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے عکس مستوی میں ممکنہ عامہ لیا ہے کیا لیا ہے اے پہلی جز تک ڈیئی ممکنہ عامہ اس لیے کہ ممکنہ عامہ یہ سارے موجہات سے عام ہے ممکنہ عامہ یہ سارے موجہات سے عام ہے تو جب یہ عام جو ہے سب سے یہ عکس مستوی سچا نہیں آ رہا تو جہاں عام نہیں ہے وہاں خاص بطریق اولا نہیں ہے جی وہاں خاص جب وقتیے کا عکس مستوی وقتیے سالب کلیے کا عکس مستوی مرکبے کا وقتیے سالب کلیے کا عکس مستوی سالبہ جزیہ اور ممکنہ عامہ یہ دونوں عام ہیں یہ نہیں آ رہے تو جو خاص ہیں وہ کیسے آئیں گے جی کیونکہ جہاں عام نہیں ہوتا وہاں خاص بھی نہیں ہوتا بھی ہاں جی آگے سمجھ اور ہم نے اختیار کیا ممکنہ عامہ کو اس لیے کہ یہ ممکنہ عامہ یہ سارے موجہات سے عام ہے کیونکہ امکان تو بعد فعل بنتا ہے فعل تو بعد دوام بنتا ہے دوام تو بعد ضرورت بنتی ہے بات جو شے ممکن ہوندی ہے تو بالفعل ہوندی ہے بالفعل ہوندی ہے تو پھر دوام ہے دوام تو بعد پھر ضرورت ہے جی اگے وَإِذَا لَمْ لہٰذا جب عام سچا نہیں آیا عکس مستوی تو خاص بطریق اولا نہیں آئے گا برخلاف پھر پڑھ دیں جی پھر پڑھ دیں ایک منٹ ایسا سمجھ آ گئی منع کر کتوں اور بعض اختیار کیا ہم نے ممکنہ عامہ کو اس لیے کہ ممکنہ عامہ عام ہے سارے موجہات سے اور جب نہیں سچا عکس میں عام تو نہیں سچا اخص بطریق اولا اور جتھے عام نہیں ہوتے خاص کتھے ہوئے ہاں جی اور محض اختیار کیا ہم نے ممکنہ عامہ کو اس لیے کہ ممکنہ عامہ عام ہے باقی موجہات سے اور جب نہیں سچا عکس میں عام تو نہیں سچا خاص بطریق اولا ہون پڑھ گے بے خلاف اچھا برخلاف عکس کلیہ کے اگر ہم وقتیے کا عکس نکالتے سالبہ کلیہ کیا نکالتے تو وہ تو جھوٹا ہے ہی ہے تب سوال ہو سکتا تھا شاید سالبہ جزیہ نکالیں سچا آ جائے شاید کیونکہ جہاں سلب کلی نہ پائی جائے ضروری تو نہیں کہ سلب جزی بھی نہ پائی جائے سلب جزی ہو سکتی ہے اس لیے کہتے ہیں ہم نے سلب جزی سے بات شروع کی ہے کہ سلب جزی جب نہیں ہے تو سلب کلی بطریق اولا نہیں ہے کیا کہ جی یعنی اگر ہم اس وقتیے کا عکس مستوی نکالتے نا سالبہ کلیہ تو پھر سوال تھا کہ جائز ہے سالبہ کلیہ عکس مستوی نہ آتا ہو بلکہ کیونکہ جہاں سلب کلی نہیں ضروری تو نہیں کہ سلب جزی بھی نہ ہو سلب جزی جائز ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بھی ہم نے کیا نکالا ہے تو وہ سچا نہیں ہے تو سالبہ کلیہ برخلاف عکس کلیہ کے یعنی کلیہ عکس کریے برخلاف اس کے جی جی اور ساری حاشیہ تو گل لکھی ہوا جی کہ بھی نہ سچا عدم صدق عام مستلزم ہے عدم صدق اخص کو کیونکہ حیوان کی سلب شے سے مستلزم ہے انسان کی سلب جتھے حیوان نہیں ہوتے انسان کتنے ہوئے برخلاف عدم صدق اخص کیونکہ وہ نہیں مستلزم عدم صدق عام کو کیا نہیں دیکھا تو انہیں کہ انسان فرس میں کوئی نہیں ہے یہ خاص باوجود ہے کہ حیوان جو عام ہے وہ فرس میں پایا جا رہا ہے جی اگر ہم بلو کیلا بالکلیہ فی العکس تو پھر سائل کے لیے مجال تھی کہ وہ کہتا ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سالبہ کلیہ تو عکس میں سچا نہیں آتا لیکن سالب کلیہ کے سچے نہ آنے سے سالب جزیہ کا سچا نہ آنا یہ لازم تو نہیں آتا کیونکہ کلیہ اخص ہے کس سے اور عدم صدق اخص نہیں مستلزم کس کو واقعہ عدم صدقیہ اور جتھے خاص نہ ہوئے ضروری ہے کہ عام بھی نہ ہوئے جملے پکاؤ نہ جی کیونکہ کلو حیوان انسان یہ جھوٹا ہے اور بعض الحیوان انسان یہ
دیکھو موجبہ کلیہ جھوٹا ہے تو موجبہ جزیہ سچا ہے، تو جائز ہے یہ کہ نہ سچا ہے سالبہ کلیہ وقتیہ کے عکس میں اور سچا آ جائے کون سالبہ جزیہ، پس نہ تام ہوگی تقریب، اس لیے کہ مقصود تو یہ ہے کہ وقتیہ کا عکس مطلقاً کوئی نہیں آتا، اس لیے ہم نے کہا کہ اس کا عکس ہم نے جزیہ نکالا ہے، جب جزیہ نہیں آتا تو کلیہ بھی نہیں آتا، اے مطلب ہے۔ چل واپس ہوں فصل عکس و نقید تبدیل و نقید یہ طرفین ما بقاء الصدق والکیف۔ اور میرے یارو اور جڑے سنت تناقض ہو جڑا مسورے نے کم از کم 4 طبقہ ہو یار، پچھلے مرکات بھی سر کھپائے بھی باری پھیرا دو ہے کہ تناقض میں موجب کلیہ کی نقیز کیا ہے؟ تسالب جزیہ کی نقیز، آپے سے جزیہ نہیں یار، تسالب کلیہ کی نقیز تو موجب جزیہ کی نقیز، حد ہو گئی جی۔ اگے کڈے عکس مستوی، تو عکس مستوی موجب کلیہ موجب جزیہ دونوں کا، سالب کلیہ کا عکس مستوی تو سالب جزیہ کا لازم نہیں ہے، وہ چھوڑ دیے۔ آگے موجہات نہیں تو کم از کم صورت 4 یاد رکھو یار، اگو دلیلاں آ رہی ہیں اور شکلیں آ رہی ہیں، پھر لوڈ پہن کے پھر سر کھاؤ گے پہ یار۔ ہاں جی، 29 شاید شروع ہونے لگی جی آخری، پھر قیاس آ گیا جا کہ چلو جی فصل عکس و نقید تبدیل و نقید یہ طرفین مع بقاء الصدق والکیف او جعلوا نقید الثانی اولا مع مخالفت الکیف۔ تیسرا مسئلہ ہے عکس نقیز، ایک ہے تناقض، ایک ہے عکس مستوی، ایک ہے عکس نقیز۔ عکس نقیز میں اختلاف ہے، بے عکس نقیز کیا ہوتا ہے؟ وہ 2 تعریفیں نہیں، پہلے سن متاخرین کی، متقدمین کی، پھر متاخرین کی۔ عکس نقیز یہ ہے کہ موضوع محمول کی دونوں کی نقیزیں نکال کر پھر ان کو الٹا دیں، دونوں کی موضوع کی نقیز نکال کر محمول بنا دیں، محمول کی نقیز نکال کر عکس نقیز، یہ متقدمین کا طریقہ ہے۔ کیا کہ جی، لیکن شرط یہ ہے کہ صدق بھی باقی رہے اور کیف بھی۔ کیف کیا ہوتا ہے؟ اصل موجبہ ہے تو یہ بھی موجبہ ہونا چاہیے، اصل موجبہ ہے تو عکس نقیز بھی، اور اگر اصل سالبہ ہے تو عکس نقیز بھی سالبہ ہو، اور اگر اصل سچا ہے تو یہ بھی عکس نقیز بھی سچا، اور اگر ہاں سچے تو مراد ہو یہ بھی، اگر اس کو فرض کریں کہ وہ سچا ہے تو پھر خام خواہ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ بھی سچا ہے۔ ضروری نہیں کہ نفس جی پیچھے دسیا سی نفس الامر میں ہی ہو، یعنی اگر اصل کو کوئی سچا مانتا ہے نا تو عکس نقیز بھی اس کو سچا ماننا پڑے گا، اے مطلب ہوں ہے جی ہاں سمجھیو کیا کہ جی عکس نقیز کیا ہے؟ یہ ہے کہ موضوع اور محمول کی نقیزیں نکال کر ان کو آپس میں الٹا دیں، یعنی موضوع کی نقیز کو محمول بنا دیں، محمول کی نقیز کو موضوع بنا شرط یہ ہے کہ صدق باقی رہے، اور کیف بھی باقی رہے۔ یعنی اگر اصل موجبہ ہے تو یہ بھی عکس نقیز بھی موجبہ، اور اگر اصل سالبہ ہے تو عکس نقیز بھی سالبہ، کیونکہ یہاں جو سلب ہے نا وہ موضوع محمول کی جز بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ جز بن جائے گا جی، تو یہ جز بنے تو معدولے بن دینے جی، دھیان کر یار۔ تو یہاں بھی پیچھے جس طرح کہا تھا عکس المستوی، کہ عکس مستوی کے 2 معنی، ایک تبدیل ایک خود وہ قضیہ، یہاں بھی عکس نقیز تبدیل کرنا یہ بھی عکس نقیز ہے، اور اس کے بعد جو قضیہ حاصل ہوتا ہے اس کو بھی عکس نقیز کہتے ہیں۔ تبدیل کرنا یہ بھی عکس نقیز ہے، اور اس کے بعد جو قضیہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی عکس نقیز ہے۔ جس طرح عکس مستوی میں عکس مستوی کیا تھا؟ تبدیل، طرفین کا تبدیل کرنا یہ بھی، ایک کام کرنا بھی عکس مستوی ہے، کام کر کے جڑا کٹی کٹا حاصل ہویا وہ بھی عکس مستوی، ایتھے بھی ہے کام کرنا نقیزہ کٹ کے الٹانا، یہ بھی عکس نقیز ہے، تو جڑا قضیہ حاصل ہویا وہ بھی فصل۔ اچھا صبر، ایک آگے دوسرا، یا یہ ہے کہ محمول کی نقیز نکال کر موضوع بنا دیں، خود موضوع کو محمول بنا دیں، لیکن یہاں شرط ہے کہ کیف میں مخالفت ہو، کیف میں اصل اگر موجبہ ہے تو یہ سالبہ ہو، اور اگر اصل سالبہ ہے تو عکس نقیز موجبہ۔ ہاں جی کیا کہ جی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ محمول کی نقیز دونوں کی نقیزیں نہیں، صرف محمول کی نقیز نکال کر اس کو بنا دینا، اور خود موضوع کو
محمول بنا دینا ہے، لیکن یہاں پہ شرط یہ ہے کہ کیف میں مخالفت ہو، یعنی اگر اصل موجبہ ہے تو عکس نکیز سالبہ ہو، اور اگر اصل سالبہ ہے تو عکس نکیز موجبہ ہو۔ پہلے منہ زبانی پڑھتا رہے، چلو جی۔ فصل عکس نکیز تبدیل کرنا طرفین کی نکیزوں کو باوجود صدق اور کیف کی بقا کے، یا بنانا ثانی کی نکیز کو اول، یعنی موضوع، اگلی گل چپ کر گئے نے کہ خود موضوع کو محمول بنا باوجود کیف کی مخالفت کے، کیف کی مخالفت کے جی عکس نکیز تبدیل کرنا طرفین کی نکیزوں کو باوجود بقائے صدق اور کیف کے، اور بنانا باوجود کیف کی مخالفت کے، جی یا بنانا ثانی کی نکیز کو اولاً کیف کی باوجود کیف کی مخالفت کے۔ جی آگے جی ہن شرح پڑھو۔ تبدیل نقید طرفین اے جعل نقید الجزء الاول من الاصل جزءا ثانیا ونقید الثانی اولا۔ بس یہ طرفین کی نکیزوں کو تبدیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھی یہ پرانیاں ہو گئی تو نویاں لے آنیاں نے کچھ یہاں دے نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ جز اول، اصل کی جو جز اول ہے کون؟ موضوع، اس کی نکیز کو قضیے میں جز ثانی بنانا ہے، اور جو جز ثانی ہے محمول، اس کی نکیز کو قضیے کی جز اول بنانا ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی طرفین کی نکیزوں کو تبدیل کرنا کا کیا مطلب کیا ہوگا جی؟ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ قضیے میں جز اول کی نکیز کو قضیے کی جز ثانی بنانا، اور قضیے کی جز ثانی کی نکیز کو قضیے کی جز اول بنانا۔ قولہ ما بقائے صدق، مغا بقائے صدق اے ان کان الاصل صادقا کان العکس صادقا۔ یہ ما بقائے صدق کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر اصل کو کوئی سچا مانتا ہے تو پھر عکس نکیز کو بھی سچا مانے، اے مطلب ماننا پڑے گا۔ کیا کہ جی مام بقائے صدق کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اصل کو سچا مانتا ہے تو اس قضیے کے عکس نکیز کو بھی سچا ماننا پڑے گا۔ یعنی اگر فرض کرو اصل جھوٹا ہے، کسی آخر جی سچا ہے، تو پھر پتر نے عکس نکیز بھی سچا ماننا، سچا مان مان یہ نہیں ہو سکتا کون سچا نہ ماننے تو جی۔ جی قول ماتن کا تبدیل و نقیزہ یہ طرفین، اور وکن علم ان العکس نکیز ایزن معنی جین، نظر آ رہے ہیں جیسا کہ عکس مستوی دو معنی پر بولا گیا درج کر دیتی ہے جی۔ یعنی بنانا اصل سے جز اول کی نکیز کو، اصل سے جز اول کی اصل وہ جڑا پہلے بولے ہے نکیز کو، جز ثانی، اور بنانا جز ثانی کی نکیز کو اصل سے جز اول، پوری عبارت کھول کے شابہ شابہ۔ قول ماتن کا ما بقائے صدق، یعنی اگر اصل سچا ہے تو عکس بھی سچا ہوگا۔ بھی سچا ہوگا۔ جی یہ طرفین یعنی بنانا جز اول کو اصل سے، جز اول کی نکیز کو اصل سے جز ثانی، اور جز ثانی کی نکیز کو اصل سے جز اول اے بنانا۔ قول ماتن کا مغا بقائے صدق، یعنی اگر اصل سچا ہے تو عکس بھی سچا ہو۔ شابہ شابہ شابہ۔ قولہ مغا بقائے کیف اے کان الاصل موجبا کان العکس موجبا وان کان سالبا کان سالبا۔ ما بقائل کیف کا مطلب ہے کہ اگر اصل قضیہ موجبہ ہے تو عکس نکیز بھی، موجبہ ہوگی، اور اگر اصل قضیہ سالبہ ہے تو عکس نکیز بھی، اے مطلب کیا کہ کیف کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ موجبہ ہے تو عکس نکیز بھی موجبہ ہوگی، اور اگر اصل قضیہ سالبہ ہے تو عکس نکیز بھی سالبہ ہوگی۔ مثلاً قولنا کل جاب، قولنا یا ٹھیک ہے قولنا کلو جابا یا ناقص بعکس نکیز الی قولنا کل ما لیس با لیس جا وہذا۔ طریق القدماء، مثال دیتے ہیں موجبہ کلیہ کلو جا با کی، کل جابا با کا ثبوت ہے جا کے، ہر فرد کے لیے، کلو انسان حیوان، اس کا عکس نکیز یہ ہے کہ جا کی نکیز ہے لیسا جا، با کی نکیز ہے لیسا با،
اے لیسا با نو رکھو موضوع لیسا جا نو رکھو محمول تے بن گیا کلو ما لیسا با لیسا جا لیسا با کا ثبوت ہے لیسا ما کے ہر فرد کے لیے کی لیسا جا کا ثبوت ہے لیسا با کے ہر فرد کے لیے وہ بھی موجبہ کلیاتے بھی اور کیف باقی وہ بھی موجبہ بھی موجبہ کیا کیا جی مثال دیتے ہیں جیسے کلو جا با اس کا عکس نکیز اس طرح نکلے گا کہ محمول کا ہم عکس مستوی نکالیں گے عکس نکیز نکالیں گے اور محمول کی بھی نکیز نکالیں گے محمول کی نکیز کو موضوع کی جگہ پہ رکھیں گے اور موضوع کی نکیز کو محمول کی جگہ پہ رکھیں گے تو کلو جا با کا عکس نکیز آئے گا کلو ما لیسا با لیسا جا تو لیسا جا کا ثبوت ہے لیسا با کے ہر فرد کے لیے اچھا جگہ بین سطور لکھے کلو انسان حیوان ان الٹا کلو لیسا بحیوان لیسا بے انسان لیسا بے انسان کا ثبوت ہے لیسا بے حیوان کے ہر فرد بالکل سچا ہے جڑا لا جتھے جتھے حیوان کوئی نہیں اوتھے کوئی نہیں جی گل سچی ہے کہ جی ہاں جی آگے سمجھے اور یہ طریقہ ہے قدما کا قول ماتن کا وما بقائل کیفے یعنی اگر اصل موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ ہوگا اور اگر عکس سالبہ ہے تو عکس نکیز بھی سالبہ ہوگا مثلا ہمارا قول کلو جابا منعکس ہوگا عکس نکیز کے ساتھ ہمارے قول کی طرف کلو ما لیسا با لیسا جا جی قول ماتن کا ومعا بقائل کیف یعنی اگر اصل موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ ہوگا اور اگر اصل سالبہ ہے تو عکس بھی سالبہ ہوگا مثلا ہمارا قول کلو جا با منعکس ہوتا ہے عکس نکیز کے ساتھ ہمارے قول کلو ما لیسا با لیسا جا جی سمجھیو اور یہ طریقہ ہے قدما کا یہ طریقہ ہے قدما چلو